میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لائق صد احترام علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب زیدہ مجدہم، اور آپ تمام حاضرین مجلس، ایک عالم عالم نے یہ بات لکھی ہے کہ ما من شہوۃ اودعها اللہ فی جسم الانسان الا وقد جعل لها قناة نظیفة تسری خلالها، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں جو فطری خواہشات رکھی ہیں ان کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نظام بھی بنایا ہے۔ انسانوں کے اندر کھانے پینے کی بھی خواہش ہے اور عورتوں کی طرف میلان ہے، جیسا کہ ارشاد ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ میلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھ دیا گیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ اب اس خواہش کی تکمیل کا بہترین اور صاف ستھرا نظام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ یہی نکاح کا نظام ہے، اور اسی لیے اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، اور یہاں تک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان مکمل کیا، اس کو چاہیے کہ جو بچا ہوا آدھا حصہ ہے اس میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ ترغیب دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو ضرور نکاح کرے، اس لیے کہ یہ نگاہ کو جھکا دینے کا ذریعہ ہے، غلط راہوں سے حفاظت ہوگی۔ اسلام نے بے حیائی کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو حرام قرار دیا۔ اسلام تو حیا اور پاک دامنی کا دین ہے، اسلام تو عفت اور طہارت کا دین ہے، اسلام تو پاکیزگی کو دنیا میں عام کرنے والا دین ہے۔ ارشاد ہوا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کھلی چھپی ساری بے حیائی کی چیزیں پروردگار نے حرام قرار دی۔ اللہ تعالیٰ تو بلاتا ہے حیا کی طرف، پاک دامنی کی طرف۔ رحمان کا راستہ شرافت اور طہارت کا راستہ ہے، اور شیطان کا راستہ وہ بے حیائی اور فسق و فجور کا راستہ ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تو فقر و فاقے کا وعدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے، اور بے حیائی اور بری باتوں کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل جس چیز کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے پیغمبر نے دی، قرآن نے دی، وہ حیا ہے، عفت ہے، طہارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں باحیا کون ہوگا؟ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسا باحیا انسان پیدا نہیں ہوا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ گواہی دے رہی کان اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، کوئی دوشیزہ کنواری لڑکی اپنے دوپٹے میں جتنی شرمیلی ہو سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ یہ گھر کی گواہی ہے، یہ اہلیہ محترمہ کی گواہی ہے۔ آپ کی اور حضرت عائشہ کی زندگی ازدواجی زندگی ہے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں ما رأیت منہ ولا رأى منی، کہ زندگی بھر کبھی حضرت نے
میرے پردے کی جگہ کو نہ دیکھا اور نہ میں نے حضرت کے پردے کی جگہ کو دیکھا۔ اس سے بڑھ کر حیا، عفت، طہارت اور پاک دامنی اور شرافت کا کیا معیار ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، اتنا زیادہ شرم نہ کیا کرو، اتنا حیا نہ کیا کرو۔ آپ نے سن لیا تو فرمایا دعہ فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر، ایسی نصیحت نہ کر، اس لیے کہ حیا ہمیشہ خیر اور بھلائی لے کر آتی ہے، حیا ہمیشہ خیر اور بھلائی لے کر آتی ہے۔ تو ہمارا دین حیا اور پاک دامنی کا دین ہے، اور نکاح کا یہ نظام حیا اور پاک دامنی کا نظام ہے، اور اسی لیے نکاح کے اس نظام میں عجلت کا حکم ہوا۔ یہ نہیں کہ انسان تاخیر کرے، یہ نہیں کہ غیر ضروری طریقے پر نکاح کو ٹالا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حضرت علی سے کہ دیکھو علی، 3 چیزوں میں جلدی کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو جماعت کے قائم کرنے میں، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں، جب کسی کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح میں، اس میں تاخیر نہ کرو۔ یہ مزاج کے لوگ کہیں کہ ہمارا بیٹا جب اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا تب اس کی شادی کریں گے، وہ اب بھی تو اپنے قدموں ہی پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی پڑوسیوں کا قدم لے کے نہیں چلتا ہے۔ نکاح کے بارے میں تو کہا گیا کہ اگر انسان نکاح کرنے والا فقیر ہوگا تو اللہ نکاح کی برکت سے اس کو مالداری عطا کرے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر نکاح کرنے والے فقیر ہوں گے اللہ اس کے ذریعے برکت عطا فرمائے گا۔ روایت میں ہے کہ صحابی آئے تھے، انہوں نے فقر و فاقے کی شکایت کی، فقر و فاقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو فرمایا جاؤ نکاح کر لو۔ شکایت کی تھی فقر و فاقے کی، حضرت نے علاج بتایا نکاح کر لو۔ اور وہ صحابی تھے حضور پر جان و دل سے فدا، آنکھ بند کر کے یقین کرنے والے، اس لیے وہ چلے گئے اور نکاح کیا۔ آج کے زمانے میں کوئی شخص کسی پیر صاحب کے پاس جائے اور کہے کہ فقر و فاقہ ہے، کوئی وظیفہ نسخہ بتائیے، اور وہ کہیں کہ نکاح کر لو، تو پیر صاحب سے تو نہیں کہے گا، باہر نکل کے ان کے مریدوں سے ضرور کہے گا کہ پیر صاحب کے دماغ کا چیک اپ کراؤ، میں نے کہا ہے کہ غربت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نکاح کر لو۔ لیکن صحابی تھے، وہ گئے، انہوں نے نکاح کیا، کچھ دن کے بعد آئے اور کہا کہ پریشانی بڑھ گئی، مصیبت بڑھ گئی، اب 2 لوگ ہیں، اخراجات میں اور تنگی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا دوسرا نکاح کر لو۔ یہ حکیم کی دکان نہیں ہے کہ جہاں نسخہ بدل دیا جائے گا، دنیا کے انسانوں کی بات تبدیل ہوگی مگر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نہیں بدلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بدلے گی۔ آپ نے فرمایا دوسرا نکاح کر لو۔ انہوں نے دوسرا نکاح کیا، کچھ دن کے بعد آئے، یہ تکلیف اور بڑھ گئی ہے، اب 2 بیویاں ہیں، ادھر سے بھی خرچ کا مطالبہ، ادھر سے بھی خرچ کا مطالبہ۔ جو ایسے پر نور حضرات ہوتے ہیں جو 2-3 شادیاں کرتے ہیں، ان کو اس کا اچھا تجربہ ہے کہ نکاح سے پہلے کیا صورتحال ہوتی ہے اور نکاح کے بعد کیسی حجامت ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول اب تکلیف بڑھ گئی۔ حضور نے فرمایا تیسرا نکاح کر لو۔ اور انہوں نے جب تیسرا نکاح کیا اس کے بعد اللہ نے ان کو فراخی عطا کی، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اب اتنی کشادگی ہے کہ گھر میں رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ان کو یقین تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اسی آیت کی بنیاد پر کہا جو کہا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کرنے والے فقیر ہوں گے اللہ اس کی برکت سے ان کو مالداری عطا کرے گا۔ نکاح برکات کا ذریعہ ہے، نکاح ایمان میں پختگی کا ذریعہ ہے، نکاح غلط راستوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، نکاح عفت و طہارت کا ذریعہ ہے، نکاح خاندانی نظام کی بنیاد رکھنے کا وسیلہ ہے، نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حضرت عکاف ابن وداع حضور کے صحابی ہیں، وہ آئے ایک وقت، حضور نے پوچھا نکاح ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کوئی باندھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مال رکھتے ہو؟ الحمدللہ۔ جسمانی طور پر تندرست ہو؟ کہا الحمدللہ۔ تب حضرت نے بہت سخت لفظ ارشاد فرمایا، کہا انت اذن من اخوان الشیاطین، تب تو تم شیطان کے بھائی بن کر جی رہے ہو۔ مسند احمد میں روایت ہے۔
اور ارشاد فرمایا ان کنت من النصارى فالحق بهم، اگر تم عیسائیوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہو جاؤ ان سے مل جاؤ، اس لیے کہ یہ ان کا طریقہ ہے، رہبانیت کا طریقہ، بے نکاحی زندگی کا طریقہ، ان سے جا کر مل جاؤ۔ وَإِن كُنْتَ مِنَّا فَإِنَّ مِن سُنَّتِنَا النِّكَاحَ، اور اگر ہم سے تعلق رکھتے ہو تو یاد رکھو کہ ہمارا طریقہ نکاح کا طریقہ ہے، ہماری سنت نکاح کی سنت ہے، ہمارا راستہ نکاح کا راستہ ہے۔ آپ نے صاف ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ بے نکاحی زندگی ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے گھر کے سرپرستوں کو کہا گیا ہے کہ گھر میں جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرا دیے جائیں، سرپرستوں کو متوجہ کیا گیا، یہ نہیں کہ اس میں غیر ضروری تاخیر کی جائے۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر نکاح میں تاخیر کی گئی، بغیر کسی عذر کے نکاح کو مؤخر کیا گیا اور لڑکا یا لڑکی کسی گناہ میں پڑ گئے تو اس کو تو وبال ہوگا، اس کے سرپرستوں کو بھی وبال ہوگا، سرپرستوں پر بھی گناہ ہوگا۔ پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ایک ایک حصے کے بارے میں ہدایت دی کہ نکاح کے اس نظام کو کس طرح برتا جائے گا، رشتے کے انتخاب سے لے کر نکاح کی مجلس کے انعقاد تک اور نکاح کے بعد کے جتنے مرحلے ہیں سب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی۔ رشتہ نکاح کے بارے میں فرمایا تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یدا، کہ دیکھو نکاح کے لیے انتخاب کا معیار مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حسن و جمال بھی نہیں ہے، اونچا خاندان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بنیادیں آنی جانی ہیں، یہ بنیادیں فانی ہیں، آج مال ہے کل نہیں ہوگا، آج حسن و جمال ہے کوئی ایک حادثہ پیش آ گیا حسن و جمال رخصت ہو جائے گا۔ اونچا خاندان اسلام میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو اور تمہارے درمیان خاندان کا کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے درمیان برادری کا اور ذات کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو برادریاں ہیں اور خاندان ہیں تو صرف پہچان کے لیے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اونچا ہوں، کوئی کہے کہ یہ نیچا ہے، ہرگز نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار یہ ہے کہ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ باعزت ہے۔ اونچا خاندان، مال، یہ کوئی بنیاد نہیں، مال آج ہے کل نہیں ہوگا۔ اسی ہندوستان میں مغلیہ سلاطین کا پورا سلسلہ ہے، سلطنت مغلیہ پوری دنیا میں اس کی شہرت رہی ہے، ان کے خزانے مال و زر سے بھرے ہوئے تھے۔ جب بادشاہان مغلیہ کی سواری جامع مسجد دہلی سے نکلتی تھی تو سونے کی اشرفیاں لٹائی جاتی تھی، لیکن جب زوال آیا تو وہ وقت بھی آیا کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون جلا وطن کیا گیا، انگریزوں نے پورا خاندان تہس نہس کر دیا، ان کے شہزادوں کا سر کاٹ کر ان کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، پورا خاندان تباہ و برباد ہوا۔ جو بچے کچے لوگ تھے بہادر شاہ ظفر کے خاندان کے، بہادر شاہ ظفر مغلیہ بادشاہ ہے، سلطان عالم کہلا رہا ہے، وہ شخص اس کی پرپوتیاں جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی لوگوں نے دیکھی کہ ہاتھ میں بھیگ کے کٹورے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہیں سے ہمارے باپ دادا کی سواری نکلتی تھی اور سونے کے سکے بانٹے جاتے تھے، انہی کے نام پر ہم کو خیرات دے دو، انہی کے نام پہ ہم کو صدقہ دے دو۔ آپ غور کیجئے، تلک الایام نداولها بین الناس، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، خدا زمانے کو گردش دیتا رہتا ہے، اللہ تعالی حالات کو بدلتا رہتا ہے۔ آج کوئی مالدار ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ مالدار رہے گا، آج کوئی فقیر ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے مال و زر واپس لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، خدا جس کے ساتھ جو چاہے گا معاملہ کرے گا۔ تو مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، عارضی چیز ہے۔ اقبال نے کہا تھا من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ مال کا کیا ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا، حسن و جمال بھی عارضی ہے، حسب نسب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب سمجھیے ایک بنیاد باقی بچی ہے، وہ سیرت اور کردار ہے، وہ ہے اللہ کی خشیت اور تقوی کی بنیاد پر نکاح کے لیے رشتہ منتخب کیا جائے۔ سیدنا عمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، گلی میں گشت کر رہے تھے، آواز سنی کہ دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی نے منع کیا، ماں نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں،
تو اس بیٹی نے جس کا دل اللہ کی محبت و خشیت سے بھرا ہوا تھا کہنے لگی کہ آدھی رات کو اگر عمر نہیں دیکھتے تو کیا ہوا، عمر کا پروردگار تو دیکھتا ہے، ہرگز میں ایسا نہیں کروں گی۔ حضرت عمر کو اس کا جواب اتنا پسند آیا کہ اس دروازے پہ نشان لگا دیا، واپس چلے گئے۔ صبح پوچھا لوگوں سے کہ فلاں گھر میں ایک لڑکی ہے، نکاح ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، غیر شادی شدہ ہے۔ اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا رات ایسا ایسا واقعہ ہوا، اگر میری نکاح کی عمر ہوتی میں اس لڑکی سے شادی کر لیتا، اب میں چاہتا ہوں تم میں سے کوئی تیار ہو جائے۔ ان کے بیٹے عاصم نے کہا ابو میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ دودھ بیچنے والوں کا خاندان ہے اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے ہاں سے پیغام گیا ان کے بیٹے کے لیے، اور نکاح متعین ہوا، شادی ہوئی حضرت عمر کے بیٹے کی اس لڑکی کے ساتھ۔ نام ان کا تاریخ کی کتابوں میں عام طریقے پر نہیں ملتا ہے اس لڑکی کا نام۔ یہ دونوں کا نکاح ہوا، سیرت اور کردار کی بنیاد پر نکاح ہوا تھا۔ اللہ نے اس میں ایسی برکت عطا کی کہ ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام عاصم رکھا گیا۔ عاصم جب بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں، تو ان کا نکاح اس زمانے کے بادشاہوں کے خاندان میں ہوا۔ عبدالعزیز ان کے شوہر کا نام ہے، اور اللہ نے ان کو جو اولاد عطا کی اس کا نام عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ آپ غور کیجئے کہ خشیت الہی کی بنیاد پر جو نکاح ہوا تھا، اللہ نے اس میں ایسی برکت دی کہ دنیا کو وہ انسان ملا جو عدل و انصاف میں امام سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہ زہد و تقوی کی کوئی دوسری مثال آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گی۔ آدھی سے زائد دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن حالت یہ تھی کہ جب ان کو زہر دیا گیا اور آخری وقت تھا، ان کے برادر نسبتی مسلمہ ابن عبد الملک آئے بیمار پرسی کے لیے، تو دیکھا کہ کرتا میلا ہے۔ اپنی بہن فاطمہ سے کہنے لگے کہ بہن حضرت کا کرتا تو بدل دو، لوگ آ رہے ہیں بیمار پرسی کے لیے۔ تو بہن رو پڑی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اہلیہ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ بھائی جان اللہ کی قسم اس کرتے کے علاوہ حضرت کے پاس کوئی دوسرا کرتا موجود نہیں ہے، یہ آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کس طرح کا زہد اور تقوی انہوں نے اختیار کیا اور اللہ کے دین کے لیے کیسی مشقتیں جھیلی۔ جب ان کی شہادت ہوئی، عیسائی لوگ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ لوگوں نے، مسلمانوں نے کہا ہمارے امیر کا انتقال ہوا ہے، تم کیوں روتے ہو، تم کیوں آنسو بہاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو یہ عمر ابن عبدالعزیز کی شان تھی۔ انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے۔ انتقال کا وقت ہوا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھتا ہوں جو نہ انسانوں کے ہیں نہ جنوں کے ہیں، تم میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ اور پھر آیت تلاوت کرنا شروع کی، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ آخرت میں ٹھکانہ ان کو ملے گا جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، جھک کر زندگی گزارتے ہیں، خدا تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ جیتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کا نور ہے اور جو زہد و تقوی اور قناعت اور سادگی کی راہ پر چلتے ہیں، آخرت میں بہترین ٹھکانہ ان کا ہے۔ بہترین انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ نہ مال کام آئے گا، نہ اسباب کام آئیں گے، نہ شہرتیں کام آئیں گی، نہ یہ اونچے اونچے بنگلے کام آئیں گے، نہ یہ بہترین سواریاں اور مرغن غذائیں کام آئیں گی۔ اللہ کے ہاں تو کام آنے والی چیز اللہ کا تقوی ہے، خدا کا خوف ہے، اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ والعاقبۃ للمتقین۔ آپ کو جو بات سنانی تھی وہ یہ کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ نکاح کے لیے رشتے کا انتخاب وہ سیرت اور کردار کی بنیاد پر ہو۔ پھر آپ نے فرمایا نکاح میں سادگی کو ملحوظ رکھو، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ کے ساتھ ہو۔ مسجد میں نکاح کی ترغیب دی، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، مسجدوں میں نکاح کرو، اعلان کرو نکاح کا، اور مسجد میں نکاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً سادگی برت کر دکھائی۔ آپ کے قائم کیے ہوئے معاشرے میں نکاح کے ساتھ وہ الجھنیں کبھی نہیں رہی جو آج مسلمانوں نے اپنائی ہیں۔ نکاح بالکل سادہ تھا، آسانی سے ہوتا تھا، لوگوں کو عام طریقے پر خبر بھی نہیں ہوتی تھی، بعد میں پتہ چلتا تھا کہ فلاں کا نکاح ہو گیا۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سادہ نظام دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جہیز کا لین دین ہو رہا ہے، نہ جانے کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں،
یہ تو بیچارے سب شریف دولہا ہیں ماشاءاللہ، اطمینان سے یہاں وقت سے پہلے حاضر ہیں، ورنہ ہم لوگ ملک کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں، نکاح پڑھانے بیٹھ کے تقریر ہو رہی ہے اور نوشہ غائب ہے، اور 15-20 منٹ کے بعد سامنے سے ایک سواری آتی ہے، اوپر سے نیچے تک صحرے میں ڈوبی ہوئی سواری، معلوم ہوتا ہے محرم کی سواری چلی آ رہی ہے، اور اس کے بعد دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھئی اس صحرے کے پیچھے مخلوق کون سی ہے، انسان ہے، جنات ہے، کوئی فرشتہ ہے، یا اگر انسان بھی ہے تو جنس کون سی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کوئی تیسری مخلوق فروکش ہے، کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ بے سر پیر کی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی، وہ چلے آ رہے ہیں، 15-20 ہزار 25۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھانے کے لیے مجلس میں گیا، وہ جو آیا نوشہ تو ایسا زرق برق صحرا پہنے ہوئے تھا، میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا 50,000 روپے کا صحرا باندھ کے آیا ہے۔ صحرے کی عمر کیا ہے؟ چند گھنٹے، اس کے بعد اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ ہم نے اسراف اور فضول خرچی کے کیسے دروازے کھول لیے۔ ہمارے ہاں بمبئی قریب میں ایک صاحب نے نکاح کے لیے شادی کا کارڈ چھپوایا اپنے بیٹے کا، 1200 روپے ایک کارڈ کی چھپائی پہ خرچ ہوا۔ اور ابھی یہاں سورت میں ہمارے ایک عالم نے بتایا کہ ان کے ہاں تو کارڈ آیا ابھی قریب میں، وہ حیران تھے کہ یہ شادی کا کارڈ ہے یا کوئی تحفہ ہے۔ اس کو کھولا گیا تو اندر سے دعوت نامہ نکلا، پتہ چلا کہ 1800 روپے ایک کارڈ کی چھپائی پہ خرچ ہوا ہے۔ کن چیزوں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ کے ساتھ ہو، سادگی کے ساتھ ہو۔ پھر نکاح کے بعد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ نکاح کے بعد ایک پاکیزہ زندگی گزاری جائے، حقوق کی ادائیگی کی زندگی گزاری جائے، شوہر بیوی کا خیال رکھے، بیوی شوہر کا خیال رکھے۔ یہ اہم ترین حصہ ہے، خاص طریقے پر نکاح کرنے والوں کو اس کو سننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی ہے، کس طرح زندگی کو خوشگوار پربہار بنایا جائے گا۔ آپ فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ آپ کیسا سلوک گھر والوں کے ساتھ کرتے تھے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے گھر کی زندگی کیسی تھی، باہر تو ہم نے دیکھا ہے، گھر میں کیسے رہتے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا کانا بشرا من البشر، عام انسانوں کی طرح رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی ہمارے ساتھ جھاڑو دلوا دیتے تھے، آٹا گننے میں مدد کر دیتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود سے پیون لگاتے تھے، بکری کا دودھ خود سے دو لیتے تھے۔ وہ ذات، وہ ہستی جس کے ہاتھوں کو جبریل و میکائیل چومنا اپنے لیے باعث شرف سمجھیں، وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے گھر میں جھاڑو لگا لے رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ سادگی کا کیا معیار ہے۔ عام طور پر جن باتوں سے لوگ خوش ہوتے تھے حضور بھی خوش ہوتے تھے۔ البتہ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہمارے درمیان ہوتے تھے، ہنسی دل لگی کی بات ہو رہی، اذن مؤذن فمر کأن لم یعرفنا، ہمارے درمیان ہوتے تھے اور اذان کی آواز سنائی دیتی تھی تو اس طرح اٹھ کر چلے جاتے تھے گویا کہ ہم کو پہچانتے بھی نہ ہو۔ عبادت کا وہ معیار تھا اور معاشرت کا یہ معیار تھا۔ گھر کی زندگی اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ حضور کی باوفا اہلیہ ہیں، جان مال انہوں نے حضور پہ خرچ کیا تھا، جب تک حضور زندہ رہے ان کی وفاداری کو یاد کرتے رہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت زینب حضرت کی بڑی بیٹی تھی، ان کے شوہر ابو العاص کافر تھے، وہ بدر کی لڑائی میں قید ہو گئے، حضور نے اعلان کیا تھا فدیہ دے کر چھڑایا جائے۔ حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا، ہار بھیجا کہ یہ حضور کو دیا جائے کہ میرے شوہر ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ حضور کو پیش کیا گیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں آپ نے ہار لیا، اس کو الٹنے پلٹنے لگے اور حضرت خدیجہ کی یاد آئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صرف ہار دیکھ کر جو آپ کی مرحوم اہلیہ پہنتی تھی حضور رو پڑے۔ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا کہ یہ ہار خدیجہ نے زینب کو دیا تھا، اگر تمہاری رائے ہو تو واپس کر دیا جائے، قیدی کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کا جو فیصلہ ہوگا سر آنکھوں پر آپ ضرور کر لیجیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو شوہر بھی رعایت کرے اور بیویاں بھی رعایت کریں، اور گھر میں جو سسرالی رشتے قائم ہوں ان کا بھی لحاظ کیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرتے رہو رشتہ داریوں کے بارے میں، الارحام، رشتہ داریوں کا خیال رکھو، رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو۔ دوسری حدیث میں کامل درجے کا ایمان اس کا ہے جس میں دو خوبیاں ہوں، ایک تو اچھے اخلاق والا ہو، دوسرے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہو۔
باتیں اس موضوع پہ اور بہت سی کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبی تقریر ہو کہ نوشہ حضرات دل ہی دل میں دعا کرنے لگیں کہ اللہ مولانا کو نیک ہدایت عطا فرما، بے موقع تقریر کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں۔ ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں ایسے عجلت پسند، مجھ کو تو بہت نکاح پڑھانے کا اللہ کے کرم سے موقع ملتا ہے، بسا اوقات ایک مجلس میں 50 100 نکاح بھی ہم لوگ پڑھاتے ہیں۔ ایک جگہ میں کہیں گیا ہوا تھا، وہ نکاح پڑھا رہا تھا، ایجاب و قبول کا وقت تھا، خطبہ ہوا ایجاب و قبول، تو ابھی میں نے آدھا ہی جملہ کہا تھا، پورا بھی نہیں، کہ نوشہ نے کہا جی میں نے قبول کیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تھوڑا تو صبر کر لو، تمہاری مخطوبہ کو کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہے جو تم کو اتنی عجلت ہے کہ ابھی جملہ بھی آدھا ہی ہوا ہے کہ کہنے لگے کہ میں نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان ہونے والے نکاحوں کو قبول فرمائے، اس میں خیر و برکت نصیب فرمائے، اس مجلس کو مبارک کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقد ورد في الخبر عن النبي سيد البشر الصادق والمصدوق الخبر صلى الله عليه وسلم أنه قال: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. هذا ما أقول لكم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بھئی خباب کون ہے؟ اچھا ٹھیک، دھیان سے سنیے۔ عابد ابن سلیمان صاحب الاد ان کی وکالت سے شاہدین کی شہادت اور حاضرین کے روبرو دلہن عالیہ بنت عابد الاد کو 20,000 روپے مہر معجل یعنی نقد کے عوض میں نے آپ خباب ابن عثمان بھائی کے نکاح میں دیا کہ آپ نے عالیہ بنت عابد کو اس مہر مذکورہ کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ آپ نے احتیاط کی تاکہ آپ کا واقعہ میں کہیں سنا نہ سکوں۔ چلیے، مولوی اسامہ کون ہے؟ ہاں ٹھیک، دھیان سے سنیے۔ مولوی اسامہ صاحب زکریا ابن ادریس صاحب کی وکالت سے شاہدین کی شہادت اور حاضرین کے روبرو دلہن شفا بنت زکریا کو 25,000 روپے مہر معجل یعنی نقد کے عوض میں نے آپ مولوی اسامہ ابن عمر کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے شفا بنت زکریا کو اس مہر مذکورہ کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ جابر ابن حنیف صاحب، جابر حنیف صاحب، یہ تو ولی ہوں گے نا، ختیجہ ان کی بچی ہے نا، ختیجہ بنت جابر ہے۔ جابر صاحب کی ولایت سے شاہدین کی شہادت اور حاضرین کے روبرو ختیجہ بنت جابر کو
15,000 روپے مہر معجل یعنی نقد کے عوض میں نے آپ مولوی حسین ابن محمد رفیق کے نکاح میں دیا کہ آپ نے ختیجہ بنت جابر کو اس مہر مذکورہ کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بہت عمدہ، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ عامر، آپ ہیں عامر؟ آپ ہیں۔ عتیق الرحمن ابن عبد الرشید صاحب کی وکالت سے شاہدین کی شہادت حاضرین کے روبرو دلہن خنسا بنت ایوب کو 11,000 روپے مہر نقد کے عوض میں نے آپ عامر ابن فاروق کے نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے خنسا بنت ایوب کو اس مہر مذکورہ کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ جی سلمان، دھیان سے سنیے۔ امتیاز عمر صاحب کی وکالت سے شاہدین کی شہادت اور گواہی حاضرین کے روبرو دلہن ایمن بنت امتیاز کو 15,000 روپے مہر معجل یعنی نقد کے عوض میں نے آپ سلمان ابن فاروق کے نکاح میں دیا کہ آپ نے ایمن بنت امتیاز کو اس مہر مذکورہ کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك، اللهم بارك لهم وبارك فيهم واجمع بينهم بالخير وارزقهم ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے۔ اے اللہ، انسانی دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے تو چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ان تمام جوڑوں کے دلوں کو ایک دوسرے کی محبت پر جما دے۔ اللہ میاں بیوی کو آپس میں محبت عطا فرما، الفت عطا فرما، مودت عطا فرما، رحمت عطا فرما، حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما، بہترین خوشگوار پربہار زندگی عطا فرما، قدم قدم پر ان کی مدد فرما۔ اللہ ہر حادثے سے، ہر شر سے، جسمانی اور روحانی بیماری سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اپنے کرم سے اس نکاح کی برکت سے انہیں نیک و صالح صحیح سالم آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے دونوں جہانوں میں انہیں عزت عطا فرما، سرخروئی عطا فرما، شادمانی عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے انہیں دینداری، پرہیزگاری، وفا شعاری اور خشیت و انابت نصیب فرما۔ اللہ جن خاندانوں کے آپس کے بیچ رشتے طے ہوئے ہیں ان خاندانوں کو رحمت عطا فرما، آپس کے مضبوط رشتے عطا فرما۔ اللہ ان خاندانوں کے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اگر آج وہ لوگ ہوتے تو یہ موقع ان کے لیے بھی خوشی کا ہوتا، وہ بھی دلہا دلہن کو دعائیں دیتے، نصیحت کرتے، مگر اللہ تیرا حکم نافذ ہوا، بساط زندگی لپیٹ دی گئی، تیرا حکم غالب آیا، وہ قبر کے مکین بن گئے، خاک کا پیوند ہو گئے۔ اللہ اپنے کرم سے ان کو ان کی قبر میں یہ منظر دکھا کر قبر میں خوش فرما، اللہ ان کو مسرور فرما، شادماں اور فرحاں فرما۔ اے کریم ہم بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کسی دن ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر خود سے کپڑے پہنتے ہیں، کل دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑھائیں گے، منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے۔ اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، تیرے کرم کا آسرا ہوگا۔ اللہ اس دن ہم سب کو معاف فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ اللہ اس پوری بستی پر اپنی رحمت نازل فرما، یہاں کے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، قوت عطا فرما، اللہ شان و شوکت عطا فرما، اللہ خشیت و انابت عطا فرما۔
فرما، بہترین زندگی عطا فرما، بہترین موت عطا فرما۔ جو گزر گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ناتواں بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ قصوروار ہیں، گناہ کر کر کے دل کالے ہو گئے ہیں، مگر اللہ بڑی امید سے تیرے در پہ حاضر ہیں۔ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اسی وقت ہم سب کو معافی عطا فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، توبہ قبول فرما، ہم سب کو عافیت عطا فرما، سہولت اور برکت عطا فرما، ہماری آل و اولاد کی دین اور ایمان پر استقامت کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کے شرور سے ان کی حفاظت فرما، ہمیں ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما، ان کی سنت پر عمل کی توفیق